بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک جو ہمارا چل رہا ہے وہ صفات کا ٹاپک ہے۔ صفات کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، ایک لیسن ہمارا صفات کا ہو چکا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا صفات کیا ہوتی ہیں، اور اس میں جو تعریف ہے اس کو صفات کی جو تعریف ہے وہ ہم نے دیکھی تھی۔ پھر اس کی اقسام دیکھی تھیں، جیسے صفات میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ حروف میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، اور یہ جو ایک ہی مخرج سے نکلنے والے جو حروف ہیں وہ ایک دوسرے سے اس میں فرق کرتی ہیں۔ پھر فرسٹ لیسن میں ہم نے یہ بھی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پڑھی تھی کہ صفات اصل میں کیا ہیں۔ تو ان سے حروف کی ادائیگی کا طریقہ پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حروف کو ایک دوسرے سے کیسے فرق کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اقسام کو دیکھا تھا۔ صفات کی دو طرح کی اقسام ہیں، صفات لازمہ ہیں اور صفات عارضہ ہیں۔ تو صفات لازمہ کی ہی آگے ہم فردر جو ڈیٹیل ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ اس میں صفات لازمہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وہ صفات ہیں جو حرف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، اور اس میں دو فردر آگے اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز میں آتا ہے۔ ایک نمبر 1 صفات متضادہ اور دوسرا غیر متضادہ۔ تو صفات متضادہ کا لیسن نمبر 1 میں ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان کو دیکھ چکے ہیں، ان کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے صفات غیر متضادہ۔ صفات متضادہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ہر صفت کی جو آگے اس کی اپوزٹ کوالٹی ہے، جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے متضاد اس کی اپوزٹ جو کوالٹی ہے وہ آگے اس کی ڈسکس ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو غیر متضادہ جو کوالٹیز ہیں یا غیر متضادہ صفات ہیں، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ متضاد صفت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ہم سنگل ہی پڑھیں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے، یا اس میں جو سب سے پہلی صفت آتی ہے وہ ہے الصفیر۔ صفیر سے کیا مراد ہے؟ صفیر جو ہے وہ لغوی معنی ہے آواز کی شدت یا تیزی، یعنی آواز اتنی اس میں تیز ہوتی ہے اور اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس میں صفیر کی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اصطلاحی معنی ہے تنگ راستے میں سے گزرتے ہوئے پیدا ہونے والی تیز آواز، یعنی سیٹی کی سی آواز۔ اور اس میں یہ حروف آتے ہیں صاد، زا، سین۔ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری منہ سے جو ہے وہ ایک وسلنگ ساؤنڈ، سیٹی کی سی آواز جو ہے وہ نکلتی ہے، تو اسی کو ہی الصفیر کہا جاتا ہے۔ اور الصفیر میں جو 3 لیٹرز آ رہے ہیں، جو حروف ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں صاد جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، اور باقی زا اور سین یہ لائٹ لیٹرز ہیں۔ نیکسٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں، دوسری ہے اللین۔ اللین جو ہے وہ اس کا لغوی معنی ہے نرمی سے، یعنی سافٹ جو ہے، بہت سافٹلی جو ہے یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ زبان سے کسی کوشش کے بغیر حرف کا اپنے مخرج سے آسانی سے ادا ہونا یا نکلنا۔ اور اس میں جو حروف آتے ہیں وہ واو، واو لین اور یا لین، یہ 2 حروف ہیں، واو اور یا۔ یہ بہت آرام سے سافٹلی ان کو کرتے ہیں، نرمی سے، بہت اس میں شدت نہیں ہے، بلکہ یہ آرام سے ادا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے 2 ہی لیٹرز ہیں، واو اور یا۔ نیکسٹ جو کوالٹی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ ہے الانحراف۔ اس کا لغوی معنی ہے بہاؤ یا پلٹنا، یعنی حرف کی آواز کے انحراف کے باعث آواز مکمل طور پر جاری نہیں رہتی، اور اس کا سبب زبان کے اپنے راستے یا مخرج کو بند کر دیتا ہے۔ اور اس میں جو حروف آتے ہیں وہ لام اور را آتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ تاکہ سمجھ آ جائے کہ انحراف کیا ہوتا ہے۔ اصل میں جب ہم لام اور را کو ادا کرتے ہیں، را کو ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں تو زبان جو ہے وہ بالکل اپنے جو مخرج پر جب لگتی ہے دانتوں کے پیچھے، تو وہاں پر بہت
ایک تنگ سا راستہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی پریکٹس کے لیے بتایا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ حمزہ لگا دیا جائے زیر زبر پیش کے ساتھ، اور آگے والا جو حرف ہم پریکٹس میں لے کے آ رہے ہیں اس کو ساکن کر دیا جائے، اس پر جزم لگا دی جائے، تو ہم بہتر طریقے سے اس کی آواز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ٹرل ہے، تکرار ہے، تو کیونکہ یہی جو انحراف کی کوالٹی ہے، یعنی اس میں تقریر، زبان جب اپنے مخرج پر ٹکراتی ہے تو اس میں تقریر پیدا ہوتی ہے، یعنی زیادہ اس میں جو ہے وائبریشن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائبریشن آ جاتی ہے۔ الانحراف کی کوالٹی ہے، یہ جو ہے انحراف، یہ اس تقریر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، بہت زیادہ اس کو زیادہ فردر اس کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا۔ اور اسی طرح سے لام کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو لام میں بھی جو ہے وہ جب آواز پیدا ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری زبان جو ہے وہ سامنے والے دانتوں سے ٹکراتی ہے تو وہاں پر بالکل راستہ جو ہے سانس کا وہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو لام کا جو آواز ہے وہ سائڈوں سے یعنی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، آواز جو ہے وہ بالکل سامنے جانے کی بجائے دونوں لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ پر ڈائیورٹ ہو کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں، روکیں گے نہیں، اور نہ ہی وہ رکتی ہے، بلکہ وہ کیا ہوتی ہے کہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور دونوں راستے لیفٹ اور رائٹ سائڈ سے وہ آرام سے جو زبان کی سائڈیں ہیں وہاں سے آواز نکل جاتی ہے۔ تو یہ ہے الانحراف کی کوالٹی۔ پھر ہے تکرار۔ تکرار میں جو ہے وہ اس کا معنی ہے کسی چیز کو ایک یا ایک سے زائد مرتبہ دہرانا، اور یہ ہم جیسے پچھلے انحراف میں پڑھ چکے ہیں کہ را جو ہے اس کا مخرج جو ہے وہ بہت تنگ ہوتا ہے، تو را کے تنگ مخرج کی وجہ سے اس کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک، آواز کی لرزش، کثرت تکرار سے حرف را ایک سے زائد مرتبہ ادا ہو جاتا ہے، تو اس کی لہٰذا اس تکرار سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی جب زبان جو ہے وہ سامنے ہماری، اس کی ٹپ جو ہے وہ سامنے والے دانتوں سے ٹکراتی ہے تو وہ بہت جو ہے وہ، کیونکہ وہاں پہ راستہ نہیں ہے سانس کا نکلنے کا، آواز کے نکلنے کا، تو وہ جب اس میں لرزش پیدا ہوتی ہے یا وائبریشن پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں ہوتی، بلکہ جب ہم پریکٹس میں نہیں ہوتے تو وہ زیادہ دفعہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تقریر ہے نا، یہ اس کو روکنا ہے، اتنی زیادہ تکرار نہیں ہے، ٹرلنگ ساؤنڈ ہے، جسٹ ونس، اور بہت حد تک ٹوائس اگر ہو جاتا ہے، وہ بھی سم ٹائمز، ہمیشہ نہیں، بلکہ ونس ہی اگر زبان جو ہے وہ کرے گی، وائبریٹ کرے گی، تو دس وڈ بی انف، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اگر سم ٹائمز جیسے بہت زیادہ آر کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو یہ ایک مسٹیک ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی پریکٹس میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو یہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک جو ہے وہ بالکل ٹرلنگ نہ کرنا ایک جو ہے وہ مسٹیک ہے، اور اگر ایک سے زیادہ مرتبہ یا بہت زیادہ ہو رہی ہے تو وہ بھی اندر مسٹیک ہے۔ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں، دونوں ہی ایکسٹریم سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس میں صرف ایک حرف آتا ہے جو کہ را ہے، تو اس کی ٹرلنگ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، بہت زیادہ نہیں کرنی۔ آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے تفشی۔ تفشی کیا ہے؟ تفشی کا لغوی معنی ہے منتشر ہونا یا پھیلا ہوا۔ اصطلاحی معنی ہے اس کا کہ شین کی آواز کا پھیلنا، جو کہ اس کے مخرج سے شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ اوپر کے دانتوں کی اندرونی سطح سے ٹکراتا ہے۔ جب ہم حرف شین ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے وہ پھیلتی ہے، اور یہی اس کی تفشی ہے، یعنی آواز کا پھیلنا، اور اس میں صرف ایک لیٹر آتا ہے شین، تو اس میں شین کو ہی جو ہے وہ تفشی میں ہم شین کو ہی دیکھتے ہیں، شین کی ہی آواز کو۔ اس کے بعد صفات غیر متضادہ میں جو نیکسٹ کوالٹی آ رہی ہے وہ ہے استطالہ، یعنی اس کو لمبا کرنا۔ لغوی معنی اس کا کیا ہے استطالہ کا؟ لمبا کرنا یا طویل کرنا۔ تو اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ زبان کا مخرج سے ٹکرانے کے بعد آگے کی طرف جانا، یہاں تک کہ زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑوں کو ہلکا سا چھو جائیں۔ اس کوالٹی کی وجہ سے جو ہے نا دود کو ہم ادا کرنے میں بہت ہمیں ہیلپ ہوتی ہے، ورنہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اگر ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں تو یہ دال بن جاتی ہے، اگر ہم اس کی آواز کو روکتے ہیں تب بھی وہ کلکلا کر دیتی ہے۔ تو یہ کوالٹی پڑھنے سے، یعنی اس کو تھوڑا طویل یا لمبا کرنے سے، تو ہم دود کو صحیح طرح سے ادا کر سکتے ہیں، جیسے یہ جو
آواز جا رہی ہے اور آگے سے ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، باہر نہیں نکلنے دے رہے سانس کو، تو یہی اس کی جو ہے وہ کوالٹی ہے اور یہی استطالہ ہے، یعنی اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، طویل کرتے ہیں۔ اگر میں اس کی آواز کو روکوں گی تو یہ کیا ہوگا، کلکلا ہو جائے گا۔ تو کلکلا جو ہے، یہ دود جو ہے وہ کلکلا لیٹر نہیں ہے، اور دال جو ہے وہ لائٹ ہے، دود ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہیوی لیٹر ہے، اور اس کو اگر ہم کلکلا کرتے ہیں تو وہ دال ادا ہوتا ہے، دود نہیں۔ تو دود تھوڑا سا ٹرکی ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے پریکٹس میں، لیکن اس کوالٹی کی وجہ سے مزید اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے صحیح پراپر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو کوالٹی ہے وہ ہے الغنہ۔ غنہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نون اور میم جو ہے ان دونوں کی آوازوں میں ایک نیچرل غنہ پایا جاتا ہے، یعنی اس پر ہم بہت جلدی نہیں کرتے بلکہ ناک میں آواز تھوڑی دیر ٹھہرتی ہے۔ تو یہی جو ناک میں آواز کا ٹھہرنا ہے یہ غنہ ہے، اور اس میں 2 حروف آتے ہیں جس میں نون اور میم شامل ہیں، اور یہی جیسے ان، تو یہ ایک نیچرل غنہ ان میں کوالٹی موجود ہے، وہی جیسے ہم اس کو اگر ہم بہت جلدی ادا کریں گے تو کیا ہوگا کہ آواز پلٹے گی اور کلکلا ہوگا، اور جو کہ کلکلا لیٹرز میں ہم دیکھیں تو یہ نہیں ہیں، نون میم دود یہ سارے جو ہیں یہ کلکلا لیٹرز نہیں ہیں، اس لیے ان کو اپنی اپنی کوالٹیز کے ساتھ ہی دیکھیں گے، اور اسی طرح سے کوالٹیز کے ساتھ ہی یہ زیادہ اچھے طریقے سے ادا ہو سکیں گے۔ اگر ہمیں ان کوالٹیز کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم ایک حرف کو دوسرے سے ریپلیس کر دیتے ہیں، جو کہ مسٹیک ہوتی ہے، اور ہم صحیح طرح سے تجوید کی جو قرآن کی جو ادائیگی ہے تجوید کے ساتھ وہ نہیں کر پاتے۔ پھر جو اس میں لاسٹ کوالٹی آ رہی ہے وہ قلقلہ ہے۔ قلقلہ جیسے کہ بہت دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ آواز کا مخرج سے ٹکرا کر واپس پلٹنا قلقلہ کہلاتا ہے، یعنی باؤنس بیک ہونا، آواز کا ایک دم سے پلٹ آنا جو ہے وہ قلقلہ ہے، اور اس کے حروف ہمیں پتہ ہیں، قطب جد کے لیٹرز آتے ہیں، قاف طا با جیم اور دال، یہ قلقلہ لیٹرز ہیں، انہی پر قلقلہ ہوگا، یہ جو 5 حروف ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں تو وہ مسٹیک ہے اور اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کریکٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، جو کہ ہم نے صفات غیر متضادہ کو دیکھا۔ آج کا لیسن ہم اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ان کوالٹیز کو بار بار ریپیٹ کر کے اور ان کے نوٹس بنا کے اپنے پاس رکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ہمیں یاد نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں میں اچھی طریقے سے جو ہے وہ محفوظ کر دے، اور جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ہم اسی طریقے سے ان کی جو حروف ہیں ان کی کوالٹیز کو دیکھ کے اور اس کے ساتھ جس طرح سے ہم نے جو رولز سیکھے ہیں ان رولز کو اپلائی کرتے ہوئے ہم قرآن کی صحیح ادائیگی کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے ہمارا بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔